کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں کیونکہ چیزوں کو مینج کرنے کا ان کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہماری لائف میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو برابر ٹائم دے سکیں۔ اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوز کرنے اور اپنے کام کے اچھے ریزلٹ گین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی ڈیلی لائف میں ان کاموں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں اور انہیں سب سے زیادہ ٹائم دیں۔ آج ہر شخص پہ رسپانسبلٹیز کا ایک برڈن ہوتا ہے، اس لیے آپ کا سلیکٹیو ہونا ضروری ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کاموں کو زیادہ ٹائم اور فوکس دیں۔ اس لیے آپ کی لائف میں ڈسپلن ضروری ہے، اور جب بات ڈسپلن کی آتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ۔ اگر آپ اپنے ٹائم کو اچھے سے مینج کرنا جان جاتے ہیں تو اپنے ڈیلی کے کاموں اور رسپانسبلٹیز سے ریلیٹڈ ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی۔ یعنی اگر آپ اپنی لائف اور اپنے ٹائم پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے روزانہ کے کاموں کو ڈیل کرنے کے طریقے کو بدلنا ہوگا، تبھی آپ اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوز کر سکیں گے اور اپنے کام کے بیٹر اور فاسٹر ریزلٹ گین کر سکیں گے۔ تو آج سے آپ کو اپنے اندر ٹائم مینجمنٹ کی ہیبٹ کو انسٹال کرنا ہے، اور یہ ہیبٹ اپنے اندر انسٹال کرنے کے لیے آپ کو 3D فارمولہ یاد رکھنا ہے، یعنی ڈیسیجن، ڈسپلن، ڈٹرمینیشن۔ سب سے پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اپنے آپ سے پرومس کرنا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے ٹائم کو یوز لیس ایکٹیویٹیز میں اسپینڈ کرنے کے بجائے اپنے ٹائم کا افیکٹو یوز کروں گا۔ پھر ایک روٹین بنائیں جسے آپ روزانہ فالو کریں اپنی ڈیلی لائف میں، اور پھر اس روٹین اور ڈسپلن کو فالو کرتے رہیں جب تک کہ وہ آپ کی اسٹرانگ ہیبٹ نہ بن جائے۔ یہاں ہم اس بک ایٹ دیٹ فراگ سے 13 ایسے پرنسپلز دیکھنے والے ہیں جو آپ کو اپنے ٹائم کو مینج کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنی لائف میں مور پروڈکٹیو اور ایفیشینٹ بن سکیں۔ سو لیٹس بگن۔ پرنسپل نمبر 1، سیٹ دا ٹیبل۔ آتھر کہتے ہیں اپنے کاموں کو ڈیلے کرنے یا انہیں افیکٹولی مینج نہ کر پانے کی مین ریزن ہوتی ہے کنفیوژن۔ جب بھی آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کافی سارا ٹائم یہ سوچنے میں ویسٹ ہو جاتا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کروں، کون سا کام پہلے کروں، کون سا بعد میں۔ اس لیے اپنے ٹائم کے پروڈکٹیو یوز کے لیے کلیئرٹی ضروری ہے، اور کلیئرٹی آئے گی ڈسپلن کے تھرو، اور اس کے لیے آپ کو 3 اسٹیپ یوز کرنے ہیں۔ نمبر 1، سیٹ پرائیورٹی۔ اپنے سارے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں جو آپ کو اگلے دن پورے کرنے ہیں، پھر ان میں پرائیورٹی سیٹ کریں۔ جو کام زیادہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہوں انہیں لسٹ میں اوپر رکھیں۔ دوسرا اسٹیپ ہے سیٹ ڈیڈ لائنز۔ ہر کام کے لیے ایک ٹائم سیٹ کریں کہ اتنے ٹائم تک یہ کام مجھے کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ اس کام کے لیے آپ کے مائنڈ میں ایک ارجنسی کریٹ ہو جائے کہ یہ کام مجھے اس کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی پورا کرنا ہے۔ تیسرا اسٹیپ ہے اوائڈ ڈسٹریکشن۔ جب وہ کام کرنے بیٹھیں پوری اٹینشن اسی کام کو دیں، بنا ضرورت کے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ کو یوز کرنے سے اوائڈ کریں، اس وقت پورا فوکس اپنے کام کو دیں۔ تو اس طرح سے ایک ڈسپلن اور پرائیورٹی سیٹ کر کے آپ اپنے ٹائم کا افیکٹو یوز کر سکتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 2، پلان ایوری ڈے ان ایڈوانس۔ اپنے اگلے دن کے کاموں کی رات کو سونے سے پہلے روٹین سیٹ کر لیں، اس سے آپ کا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا۔ اگلے دن آپ بنا کسی کنفیوژن کے اپنے کام اپنے پلان کے مطابق کرتے جائیں گے۔ یہ پلاننگ آپ کے مینٹل فوکس کے لیے بہت ضروری ہے، بیکاز پلاننگ از برنگنگ یور فیوچر انٹو پریزنس۔ کوئی کام کرنے کا پلان جب پیپر پر آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کے پاس چلنے کے لیے ایک روڈ میپ ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے ایکشن لینا ایزی ہو جاتا ہے۔ وہ 6P فارمولہ تو آپ نے سنا ہوگا، پراپر پریور پلاننگ پریونٹ پور پرفارمنس۔ اس لیے پور پرفارمنس سے بچنے کے لیے آپ کو پری پلاننگ کرنا ضروری ہے۔ پرنسپل نمبر 3، اسٹارٹ ود ہارڈ ٹاسک۔ اپنے دن کی شروعات میں سب سے پہلے وہ کام کریں جو سب سے زیادہ مشکل اور ٹائم کنزیومنگ ہو، اور انہیں پورا کرنا بھی ضروری ہو، کیونکہ صبح کے وقت آپ کا انرجی لیول ہائی ہوتا ہے، اس لیے اس وقت آپ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے آسان کاموں کو نمٹا لیتے ہیں اور جو کام زیادہ ٹف ہیں انہیں بعد میں کرتے رہیں گے۔ ایسے میں جب آپ کا انرجی لیول ہائی ہوتا ہے، یعنی صبح کے وقت، تو اپنے وہ انرجی آپ آسان کاموں میں سپینڈ کر دیتے ہیں۔ اب آفٹر نون یا ایوننگ میں انرجی لیول لو ہو جاتا ہے اور کرنے کے لیے آپ کے ٹف ٹاسک بچے ہوتے ہیں، تو زیادہ برڈن کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اریٹیشن اور تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں اور وہ کام بھی اتنا اچھے سے نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر آپ ٹف ٹاسک پہلے پورے کر لیں گے تو شام کے وقت جب آپ کا انرجی لیول لو ہوتا ہے تب کام بھی آپ کے وہ بچے ہوں گے جو ایزی ہوں، تو زیادہ برڈن آپ کو فیل نہیں ہوگا۔ تو اس اسٹریٹجی کو آپ نے یوز کرنا ہے اپنے کاموں کو مینج کرنے میں۔ پرنسپل نمبر 4، اپلائی 80-20 پرنسپل۔ 80-20 پرنسپل، جسے پیریٹو پرنسپل بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے ٹائم مینجمنٹ میں۔ اس پرنسپل کے مطابق آپ کی ڈیلی لائف میں 20% کام ایسے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور انہیں 20% کاموں کو ہی آپ کو اپنا 80% ٹائم دینا چاہیے۔ آپ کی پروڈکٹیوٹی اس بات سے ریلیٹ نہیں کرتی کہ آپ کتنا بیزی رہتے ہیں، بلکہ یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کاموں کو آپ کتنا ٹائم اور فوکس دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے کاموں کی لسٹ میں ان 20% کاموں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہیں، انہیں کاموں کو اپنے 80% ٹائم دیں۔ سو ڈونٹ بی جسٹ بیزی، بی پروڈکٹیو۔ پرنسپل نمبر 5، تھنک اباؤٹ ریوارڈ۔
یہ ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے ریوارڈ کی وجہ سے، کہ یہ کام کرنے سے ہمیں یہ بینیفٹ ملے گا، اور وہ ریوارڈ جتنا زیادہ سیٹسفائنگ ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے ہم اتنے ہی زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، بیکاز موٹیویشن ریکوائرز موٹیو۔ اس لیے کوئی کام کرنے میں اگر آپ موٹیویشن لینا چاہتے ہیں تو اس کام کے بینیفٹ اور ریوارڈ کے بارے میں سوچیں، تو آپ کا مائنڈ ایکشن لینے کے لیے ریڈی ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے ایگزامس کی پریپریشن کر رہے ہیں، تو اس میں خود کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے یہ سوچیں کہ جتنی زیادہ اچھی پریپریشن ہوگی آپ کی، اتنا زیادہ اچھے مارکس آئیں گے آپ کے، اپنی فیملی اور فرینڈز میں آپ کو رسپیکٹ ملے گی، اور اپنی پسند کی فیلڈ میں جانا بھی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ پرنسپل نمبر 6، پریکٹس کریٹو پروکاسٹینیشن۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ میں کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ان کاموں میں بیزی رکھتے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، یعنی ان سے زیادہ امپورٹنٹ دوسرے کام موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ٹف ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیں ڈیلے کر دیتے ہیں، اور خود کو آسان کاموں میں بزی رکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوں، یعنی وہ موسٹ امپورٹنٹ 20% کاموں کو چھوڑ کر ان 80% کاموں میں لگے رہتے ہیں جو لیس امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ اپنے موسٹ امپورٹنٹ کاموں کو ڈیلے کرنے کے بجائے جو لو ویلیو ٹاسک ہیں انہیں ڈیلے کریں، یعنی بعد میں کرنے کے لیے چھوڑ دیں، اور اپنے ہائی ویلیو ٹاسک کو زیادہ ٹائم اور فوکس دیں۔ پرنسپل نمبر 7، یوز ABCD میتھڈ۔ اپنے اگلے دن کے کاموں کی جب آپ لسٹ بنائیں تو ان کی امپورٹنس اور ارجنسی کے اکارڈنگ انہیں ABCD الفابیٹ کی سیکوینس میں لکھیں۔ جو کام سب سے زیادہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہوں اسے A آپشن میں رکھیں، جو اس سے کم امپورٹنٹ ہوں اسے B آپشن میں رکھیں، اور ایسے ہی باقی کے کاموں کے امپورٹنس کے اکارڈنگ انہیں C D E کے آپشن دیتے جائیں، اور پھر جب کام کرنا شروع کریں تو جب تک آپ کا A ٹاسک انکمپلیٹ ہو B ٹاسک کی طرف کبھی بھی موو نہ کریں، اور جب تک B ٹاسک کمپلیٹ نہ ہو جائے تب تک C اور D کی طرف موو نہ کریں۔ اور بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کرنے کے لیے دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کاموں کا برڈن خود پہ نہ لیں، وہ کام دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر دیں تاکہ آپ اپنے امپورٹنٹ کاموں کو فوکس دے سکیں۔ پرنسپل نمبر 8، کیپ ایوری تھنگ آن دا ٹیبل۔ جو بھی کام آپ سٹارٹ کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس کام کے دوران جن جن چیزوں کی آپ کو نیڈ ہوگی انہیں پہلے ہی اپنے پاس جمع کر لیں۔ جیسے اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، کسی سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے نوٹس، ہیلپنگ بکس، پین، پینسل اور وائٹ پیپر، یہ ساری چیزیں اپنے پاس جمع کر لیں تاکہ کام کے بیچ میں آپ کو اٹھنا نہ پڑے، کیونکہ جب آپ پورے فوکس سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یک دم سے بیچ میں وہاں سے فوکس ہٹاتے ہیں، کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، پھر دوبارہ جب آپ پہلے کام کی طرف موو کریں گے تو دوبارہ اس کام پہ فوکس بنانے میں کافی سارا ٹائم لگتا ہے، اور ایک کام سے دوسرے کام کی طرف جب آپ سوئچ کرتے ہیں تو کافی ساری انرجی بھی آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے۔ پرنسپل نمبر 9، ڈیوائڈ ہیوج ٹاسک انٹو اسمال پیسز۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ٹاسک ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے، اسے ہم اس لیے ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ اسے پورا کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آتھر نے یہ میتھڈ بتایا ہے جو بہت ہی ایفیکٹو میتھڈ ہے کسی بڑے ٹاسک کو مینیج کرنے کے لیے، کہ اپنے اس بڑے ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں اور پھر ایک ایک پارٹ ایک ٹائم پہ پورا کرتے جائیں۔ جیسے اگر ایک اسٹوڈنٹ نے ایک چیپٹر کی تیاری کرنی ہے، اس چیپٹر کے 20 پیجز ہیں اور اسے پریپیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 دن ہیں، تو اسے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ 5 پیجز ایک دن صبح، 5 شام کو، اسی طرح اگلے دن بھی 5 پیجز صبح اور 5 شام کو کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ بور بھی نہیں ہوں گے، آپ کو برڈن بھی فیل نہیں ہوگا، اور آپ کا ٹاسک بھی پورا ہو جائے گا۔ اس فارمولے کو آپ اپنے کسی بھی کام میں یوز کر سکتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 10، ہینڈل 1 ٹاسک ایٹ اے ٹائم۔ آتھر کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو سلو کر دیتی ہے، یعنی ایک ہی ٹائم پہ آپ ایک سے زیادہ کام ایک ساتھ کر رہے ہوں تو ان میں سے آپ کسی ایک کام کو بھی پورا فوکس نہیں دے پائیں گے، اور ایک چھوٹے سے کام میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ مثلا آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں یا چیٹنگ کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ بار بار آپ ایک کام سے دوسرے کام کی طرف سوئچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر بار آپ کی بہت ساری انرجی ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ جب ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک کی طرف شفٹ ہوتا ہے تو اس میں کافی ساری انرجی کنزیوم ہوتی ہے، اس لیے آپ جلدی تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں، اور چھوٹے سے کام میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس لیے ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کو فوکس دیں اور اس وقت دوسری ایکٹیویٹیز میں بالکل بھی انوالو نہ ہوں۔ پرنسپل نمبر 11، ڈیولپ اے سینس آف ارجنسی۔ اپنے کاموں کو ڈیلے کرنے کی عادت سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کی ٹائم مینجمنٹ میں، اور یہی چیز آپ کے ڈسپلن کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے۔ اس لیے ڈو اٹ ناؤ کے پرنسپل کو یاد رکھیں، جو کام کرنا ضروری ہے اس کے ٹائم پہ اسے کریں، پھر چاہے دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر کام کے لیے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کریں کہ اس ٹائم سے پہلے مجھے یہ کام پورا کرنا ہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے مائنڈ میں اس کام کے لیے ایک ارجنسی کریٹ ہو جائے گی کہ مجھے یہ کام جلدی پورا کرنا ہے، تو آپ امیڈیٹ ایکشنز لے پائیں گے۔ پرنسپل نمبر 12، موٹیویٹ یور سیلف۔ لائف میں بہت دفعہ ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، ان پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے لوگوں کا 2 ٹائپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو۔ جو لوگ ری ایکٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ پرابلمز میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ڈیسیجن پاور کو لوز کر دیتے ہیں،
کیونکہ وہ سلیوشن کے بجائے پرابلم پہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ جو لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ پرابلمز میں کمپلینٹ کرنے کے بجائے انہیں مینیج کرنے پہ دھیان دیتے ہیں، یعنی وہ پازیٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں، اس لیے ان کا زیادہ ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے اور وہ اپنے دوسرے کاموں کو بھی فوکس دے سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اپنے مائنڈ پہ کنٹرول رکھیں، ورنہ اپنے کام میں آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ سلو ہو جائے گی۔ پرنسپل نمبر 13، اوائڈ اوور یوز آف ٹیکنالوجی۔ آتھر کہتے ہیں ٹیکنالوجی کین بی یور بیسٹ فرینڈ اور ورسٹ اینیمی۔ جہاں ٹیکنالوجی نے لائف میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور انفارمیشنز کو وائڈلی ایکسیسیبل بنا دیا ہے، وہیں پر اس کے اوور یوز یا مس یوز کی وجہ سے ہماری لائف پر اس کے بیڈ امپیکٹ بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ یوز کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے اپنا فرینڈ بناتا ہے یا اینیمی۔ اگر آپ اسے جسٹ اپنے بینیفٹ کے لیے ضرورت جتنا ہی یوز کرتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی آپ کی فرینڈ ہے، لیکن اس کا اوور یوز نہ صرف آپ کے لیے مینٹل سٹریس کاز کرے گا بلکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بھی امپیکٹ کرے گا، کیونکہ اس کے اوور یوز میں آپ کا سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو ایک کنٹرولڈ وے میں جسٹ اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کریں اور اپنے کام کے وقت موبائل فون کے انٹرنیٹ کو بند رکھیں تاکہ اس کے نوٹیفیکیشن آپ کے فوکس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ سو فائنلی اپنی لائف میں بیسٹ پرفارمنس کی ہے سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول۔ اپنے کاموں میں پرائیورٹی سیٹ کریں اور امیڈیٹ ایکشنز لیں۔ آپ کی لائف میں ٹائم لمیٹڈ ہے، اس لیے ایک بیسٹ لائف جینے کے لیے اپنے ٹائم کا صحیح اور ایفیکٹو یوز ضروری ہے تاکہ آپ وہ اچیو کر سکو جو آپ لائف میں پانا چاہتے ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو کام کی لگی تو اسے لائک اور اپنے فرینڈس کو شیئر کر دیں، اور اگر آپ فیوچر میں ایسی نالجیبل ویڈیوز مس نہیں کرنا چاہتے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔